ایک بات یاد رکھیے گا، ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دیتا ہوں. جو چیز شرک ہے نا، شرک، وہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، اور جو چیز اللہ نے کسی کو عطا کی ہے وہ شرک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. اللہ نے کسی کو معبود بنایا ہے دنیا میں؟ کوئی ہو؟ کہیں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ نے کسی کو معبود نہیں بنایا. کیوں؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا تو ہے ہی شرک. اچھا، اب اگر علم غیب شرک ہے تو دیکھیں یہ اللہ نے کسی کو دیا ہے یا نہیں دیا. رب کریم خود سورہ جن کی آخری سورت رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کسی کو نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں غیب بتا دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر علم غیب جاننا شرک تھا تو اللہ نے انبیاء کو کیوں دیا؟ عبادت شرک تھی، کسی کو نہیں دی، کسی کو معبود نہیں بنایا. جو چیز اللہ نے کسی کو دی ہے اسے تسلیم کرنا شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو رب دیتا ہی نہ. علم غیب نبی کے لیے ماننا شرک نہیں، بلکہ یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا اگر کوئی بتائے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہی حضرت عباس کے ایمان لانے کا سبب بنا. دیگر کئی صحابہ ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہی ان کے ایمان لانے کا سبب بنا ہے. ایک صحابی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ کچھ پوچھنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پوچھو گے یا میں بتا دوں گے کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے اور اس کا جواب بھی بتا دوں؟ سبحان اللہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ان کا جواب بتا دیا، سوال پوچھا نہیں ہے. یہ نبی کی نبوت ہوتی ہے. سبحان